کہتے ہیں جی دیکھو آج اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کو صحابہ کو گالی دیتا ہے اس کا ایمان ختم، اور یقیناً ختم ہے۔ آج اگر کوئی صحابہ کو گالی دیتا ہے اس کا ایمان ختم۔ کہتے ہیں دیکھو آج اگر کوئی صحابہ کو گالی دے وہ ایمان بچا نہیں سکتا، لیکن جو صحابہ سے لڑ پڑے ہیں ان کو تم کیسے مانتے ہو؟ اشارہ حضرت امیر معاویہ کی طرف کرتے ہیں۔ حضرت علی صحابی ہیں، ان سے جو لڑ پڑے ان کو تم کیسے مانتے ہو؟ اشارہ حضرت امیر معاویہ کی طرف کرتے ہیں۔ جواب سماعت فرمائیں، توجہ، میں پوچھنا چاہتا ہوں آج اگر کسی نبی کو کوئی گالی دے ایمان بچا سکتا ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو کوئی گالی دے ایمان بچا سکتا ہے؟ نہیں، حضرت ہارون کو اگر کوئی گالی دیتا ہے ایمان بچا نہیں سکتا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون سے لڑ پڑے ہیں، وہاں کوئی فتویٰ لگا سکتا ہے؟ نہیں، میں نے کہا جس طرح آج اگر کوئی حضرت ہارون کو گالی دیتا ہے ایمان بچا نہیں سکتا، حضرت موسیٰ حضرت ہارون سے لڑ پڑے ہیں، وہاں کوئی فتویٰ لگا نہیں سکتا۔ آج اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کے خلاف بک بک کرتا ہے ایمان بچا نہیں سکتا، وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں تو وہاں کوئی فتویٰ لگا نہیں سکتا۔ جس طرح آج اگر کوئی حضرت ہارون کو برا بھلا کہے وہ ایمان بچا سکتا؟ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ چلے گئے اور قوم پر نگہبان اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ گئے، واپس آئے تو قوم جانور کو پوج رہی تھی۔ گھوڑے کا نام میں نے نہیں لیا، کس کو پوج رہی تھی؟ جانور کو پوج رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، قوم کو دیکھا یہ تو جانور کی پجاری بن گئی ہے، غصہ کرنے لگے، بھائی کو بالوں سے پکڑا کہ میں تیرے حوالے کر کے گیا تھا، قوم گمراہ ہو گئی، تو کیا کر رہا تھا؟ پتا چلا کہ جو قوم گھوڑے کو پوجتی، وہ جانور کو پوجتی ہے، اللہ کے نبی اس قوم پہ غصہ کرتے ہیں۔ جو قوم جانور کو پوجتی ہے اللہ کے نبی ان پر کیا کرتے ہیں؟ غصہ کرتا ہے، غصہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی جو لڑائی ہے یہ انتظامی معاملات میں ہے، وہاں فتویٰ نہیں لگے گا، لیکن ہزاروں سالوں کے بعد اگر کوئی آج حضرت ہارون کو برا بھلا کہتا ہے ہم پوچھیں گے یہ حضرت ہارون کو برا بھلا کیوں کہتا ہے؟ کیا اس کی حضرت ہارون سے ملاقات ہے؟ کوئی لینا دینا ہے؟ کوئی ساتھ تجارت ہے؟ کوئی دنیاوی وجہ ہو نہیں سکتی۔ آج اگر جو حضرت ہارون کو گالی دیتا ہے یقیناً دین کی نفرت کی بنیاد پہ دیتا ہے۔ آج گالی دینے والا ایمان بچا نہیں سکتا، وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں تو وہاں کوئی فتویٰ لگا نہیں سکتا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اسی طرح حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی انتظامی معاملات میں، زمین کے اوپر کوئی ایسی کتاب دکھا دو جس میں لکھا ہو کہ امیر معاویہ کا مذہب الگ تھا، علی کا مذہب اور دین الگ تھا، معاویہ کا دین الگ تھا، کوئی کتاب ایسی لاؤ، کوئی کتاب نہیں ہے۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی فرماتے ہیں وَظَاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَنَبِيُّنَا وَاحِدٌ وَدَعْوَتُنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ لَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّصْدِيقِ برسوله ولا يستزيدوننا الامر واحد الا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء۔ حضرت علی فرماتے ہیں سنو، معاویہ اور میرا رب ایک ہے، معاویہ اور میرا نبی ایک ہے، معاویہ اور میرا ایمان ایک ہے، اسلام ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، نظریہ ایک ہے، ہمارا
इख्तलाफ उस्मान के बदले लेने में था, वगरना दीन हमारा सारा एक है। पता चला कि हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया की जो लड़ाई हुई है वो इंतजामी मामलात में हुई है, और जहां इंतजामी मामलात में लड़ाई हो वहां फतवा नहीं लगता। 14 सदियों के बाद अगर कोई हजरत अमीर मुआविया को गाली देता है, हम पूछेंगे इसकी हजरत मुआविया से मुलाकात भी नहीं है, कोई लेन देन भी नहीं है, कोई तिजारत भी नहीं है। आज जो ये भोंकता है यकीनन दीन की नफरत की बुनियाद पे भोंकता है। इसीलिए आज गाली देने वाला ईमान बचा नहीं सकता, वो आपस में लड़ पड़े हैं तो वहां कोई फतवा लगा नहीं सकता।